صبح وطن کی اس بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہیں، سوالات دوبارہ سے شامل کرتے ہیں۔ بڑی صاحب پوچھا گیا سرجری کے باعث میری گردن کے پٹھوں میں تسلسل کے ساتھ درد رہتا ہے، نہیں معلوم کہ درد کتنا عرصہ چلے گا، بالفرض اگر یہ ساری زندگی مجھے اذیت دیتا رہے تو کیا اس پر مجھے اللہ کی طرف سے کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ جی ہاں بالکل، اجر و ثواب تو مومن کو ہر مشکل کے وقت ملتا ہے، بشرطہ کہ وہ صبر کرے۔ جی صبر کر لیں تو صبر کا اجر و ثواب اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو تو اجر و ثواب بھی ہم بغیر حساب کے ہی دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یصیب المؤمن لا یصیب المسلم نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا فرمان ہے، فرمایا کہ مسلمان کو ذہنی تھکاوٹ بھی ہو جائے، جسمانی تھکاوٹ ہو جائے، ذہنی پریشانی آ جائے، جسمانی کو پریشانی کو تکلیف کو دکھ آ جائے، حتی الشوکۃ یشاقھا، حتیٰ کہ اگر پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، آپ پارک میں ننگے پاؤں چل رہے تھے مزے سے کہ چلو جی ننگے پاؤں کے ڈاکٹر کہتے ہیں واک کرو، تو نیچے سے کوئی کانٹا چبھ گیا، آپ ہوئی اتنا سا بھی ہوا تو فرمایا اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بہن پوچھ رہی ہیں اگر ساری زندگی جاری رہی، جتنے دن بھی یہ تکلیف، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، آمین۔ تو جتنے دن بھی یہ تکلیف رہے اور آپ اس پر صبر کریں تو صبر کرنے سے انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا، گناہوں کی معافی بھی ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ لائیو کالر ہیں، شامل کرتے ہیں طارق صاحب ہیں لاہور سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے۔ جی سب سے پہلے تو مفتی صاحب اور آپ کو بہت بہت سلام۔ وعلیکم اور السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس اپنا گھر ہو اور گاڑی بھی ہو اور وہ جو بہت ڈرتا ہو، کیا وہ اگر اس کے پاس ہاتھ کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ کیا وہ پھر سیل کر کے ہاتھ کرے؟ تو یہ جو مذاکرات کر لیں۔ اچھا جی شکریہ آپ نے کال کی، جواب دیتے ہیں۔ اشفاق صاحب مجھے بتائیے گا، ریپیٹ کیجیے گا بیکاز کافی ڈسٹورشن تھی، بات کٹ کٹ کے ہم تک پہنچتی رہی۔ کیا سوال ہے ان بھائی کا؟ آپ کو بھی سمجھ آئی؟ مجھے تو ایک لفظ کی بھی سمجھ۔ اچھا چلیں جی طارق صاحب آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کوئی ٹیکنیکل ایرر تھا، آپ کی بات ہم تک کٹ کے پہنچتی رہی ہے، آپ دوبارہ کال کر لیجئے، ہم یقیناً آپ کا سوال شامل کریں گے۔ اتنی دیر تک اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ پوچھا گیا میرے شوہر اور میرا 22 سالہ بیٹا دونوں ہی نماز نہیں پڑھتے، موبائل میں وقت برباد کرتے ہیں، مگر گھر کے سامنے موجود مسجد تک نہیں جاتے۔ میں اس قدر میں ہوں کہ اپنی بیٹی کو لے کر کہیں دور چلے جانے کو دل کرتا ہے، آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ بڑا ویلڈ کوسچن ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دیکھیں محرومی کی حد دیکھیں کہ گھر کے سامنے مسجد، سامنے مسجد بیٹی صاحب، اللہ اور پھر اللہ اکبر۔ مجھے وہ ایک گاؤں کا واقعہ یاد آ گیا ہے کہ ایک بزرگ تھے تو وہ اس عمر میں بھی، بزرگی میں بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ان کے بزرگ دوستوں نے ایک دن پروگرام بنایا کہ یار یہ مسجد کے سامنے والا گھر ہے تو ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ بیٹھا اپنے گراج میں حقہ پی رہا ہوتا ہے مزے سے، تو نماز نہیں پڑھتا یار، ہمارا دوست ہے پرانا بچپن کا، تو اس کو تو مسجد لے کر آئیں۔ تو وہ مزیدار بات ہے، وہ کہتے ہیں وہ لینے کے لیے چلے گئے 2-3 بابے نا کہ آؤ بھائی، تو وہ کہتا اچھا یار وہ بانے میرے آج کپڑے صاف نہیں ہیں، میں کپڑے دھو لوں پہن لوں تو پھر جاؤں گا، کل سے شروع کروں گا انشاءاللہ، کل سے۔ ہوں گا کل سے نہیں، اب بھی اذان ہو چکی، چل۔ تو اس نے نا وہ اپنے بیٹوں کو واضح مارنی شروع کر دی کہ بیٹو آؤ ذرا مجھے بچاؤ ان بابوں سے۔ تو اتنی دیر میں وہ دونوں بابوں نے نا، ایک نے ادھر سے پکڑا ایک نے ادھر سے پکڑا، اور تیسرے نے اس کو اٹھایا چارپائی سے اور گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکالا، سامنے تو دروازہ تھا مسجد کا۔ تو وہ اپنے بیٹوں کو زور زور سے واضح دے کے برا بلا کرنے لگ گیا کہ کب آؤ گے؟ جب وہ مجھے مسجد لے جائیں گے تب آؤ گے۔ یعنی مسجد کیا ہوگی؟ جیل ہوگی۔ تو اس طرح کی بدقسمت لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں کہ گھر کے سامنے مسجد ہو، ہائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش والے نے
پابندی لگائی ہوئی ہے کہ یہ بندہ میرے گھر میں داخل نہیں ہوگا، وگرنہ سخت گھر بات ہے سے یہ بڑی نکلے تو 4 قدم آگے مسجد ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں نماز پڑھنے، اور اس کو توفیق نہیں ہو رہی کہ گھر سے نکلے اور مسجد میں داخل ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے دروازے اوپر سے بند ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ کھول دے۔ آمین۔ لیکن اس بہن سے بھی ایک سوال ہے میرا کہ یہ ابھی بے نماز ہوئے ہیں یا یہ شروع سے ہی بے نماز تھے جب انہوں نے شادی کی؟ سیکنڈ بات کا چانس زیادہ لگتا ہے مجھے جی۔ شادی سے پہلے اللہ کے نبی نے جو حکم دیا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اپنے صحابی سے کہا تھا تمہارا بھلا ہو جائے اچھے کردار والی عورت ڈھونڈنا، تو عورتوں کو بھی حکم کیا ہے؟ عورتوں کے اولیاء کو حکم ہے اِذَا أَتَاكُم مَّن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، اس کا اخلاق، کردار اور دینداری اچھی ہو تو پھر رشتہ دے دو۔ اگر تو اس وقت یہ چیزیں دیکھی ہوتی کہ بچہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اس کا اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، دوست کیسے ہیں، اس کی محفلیں کیسی ہیں، تو پھر یقیناً اس بہن کو یہ شکوہ نہیں ہوتا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ شادی کے 22 سال بعد پہلے وہ نماز پڑھتا ہو، 22 سال پڑھتا رہو، اب وہ چھوڑ دے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نماز تو خود پہلے سے نہیں پڑھتا ہوگا، اور وہ باپ کو دیکھتے دیکھتے بیٹا بھی باپ جیسا ہو گیا۔ پھر دوبارہ شکوہ اس بہن سے ہے کہ بچہ تو آپ کے پاس ہی تھا نا، آپ نے مسجد بھیجا اس کو، گھر کے سامنے مسجد ہے، تو بچہ جب تھوڑا سا پڑھنے کے قابل ہو گیا تھا آپ نے اس کو بھیجا، آپ نے اس کو قاری صاحب کے پاس بٹھایا، آپ اس کو مسجد میں بھیجتی تھی نمازوں کے ٹائم پر۔ اب تو وہ 22 سال کا کڑیل جوان ہے نا، تو جب وہ چھوٹا تھا تو آپ کو اس کو مسجد کا راہ دکھایا۔ اگر آپ نے اپنی پوری محنت کی ہے اور پھر بھی آپ ناکام ہو گئے تو پھر تو اللہ تعالیٰ سے آپ کا اجر پکا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تو لیکن اگر آپ نے بھی کوتاہی کی ہوئی ہے اور 22 سال کا جوان آپ بیٹا اور باپ دونوں ہی نماز نہیں پڑھتے، تو پھر تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہے نا، پھر آپ بھی اپنی کوتاہی مانیں، اللہ سے توبہ کریں اور دوبارہ کوشش جاری کر دیں ان کو دونوں کو نمازی بنانے کی۔ وہ کہتی ہیں میں بچی کو لے کر کہیں چلی جاؤں، بھائی کہاں جائیں گی اب آپ؟ والدین کے پاس جائیں گی یا بھائیوں کے پاس جائیں گی؟ والدین اب اور کتنی دیر دنیا میں رہیں گے، اور بھائی تو بھابیاں آ جائیں تو پھر بھائی مشکل سے بنتے ہیں۔ تو یہ بہن اپنے گھر میں ہی رہیں اور ان دونوں کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اگر پہلے کوتاہی کی ہے تو اللہ سے اپنے کوتاہی کی توبہ کریں، اور اگر پہلے کوشش پوری کرتی رہی ہیں اور ناکام ہو گئی تو پھر بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں تو تھک گئی ہوں ان کو سیدھا کرتے کرتے، اب تو ہی ان کو کوئی اثر ڈال دے۔ تو اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں اور اصلاح کی کوشش جاری رکھیں، گھر سے جانے کی بجائے ان دونوں کو گھر سے نکال کے مسجد کے دروازے تک چھوڑ کے اللہ کے گھر ان کو بھیجیں، کوشش کریں۔ تو کوشش جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ آمین۔ طارق صاحب دوبارہ آ گئے جی لائن پہ۔ جی السلام علیکم طارق صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اب فرمائیے آپ اپنا سوال۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جاب ہولڈر ہے اور اس کے پاس گاڑی بھی اپنی ہے اور گھر بھی ہے، جی تو کیا وہ حج کے لیے وہ جو گاڑی اس کے پاس وہ سیل کر کے جائے گا؟ اگر گاڑی 30-40 لاکھ کی گاڑی ہے تو کیا وہ گاڑی کو سیل کر کے حج کر کے جائے گا، یا اس کے لیے پلیز؟ اچھا میں ذرا تھوڑی اور واضح کر لوں آپ کی بات کو، یعنی اسباب ایسے نہیں ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے باوجود آپ کے پاس پیچھے بیک اینڈ پہ منی موجود ہو، ایسی رقم ہو کہ آپ حج پہ جا سکیں۔ اب آپ کا جذبہ یہ ہے کہ آپ گاڑی بیچ دیں اور بعد میں دوبارہ خریدی جا سکتی ہے، آپ ان پیسوں سے حج پہ چلے جائیں، آپ یہ فرما رہے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے جی، شکریہ آپ نے کال کی۔ سر فرمائیے۔ گاڑی تو گھر کی ضرورت بھی ہے، ایسٹ ہے ان کا جی، بالکل ضرورت ہے، تو اس کو بیچنا ضروری نہیں، لیکن اگر شوق ہو حج کا تو اپنے شوق کی تکمیل کے لیے گاڑی ہر 30-40 لاکھ کی بکے گی تو 10-15 لاکھ حج پہ لگے گا، تو چھوٹی گاڑی خرید لیں، چھوٹی گاڑی خرید لیں اور حج بھی کر لیں، 2 in 1 ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان کے پاس کوئی اور اثاثہ نہیں ہے، کوئی اور آمدن نہیں ہے، تو حج ان پر ابھی فرض ہی نہیں ہوا۔ اپنے شوق کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں اور گاڑی چھوٹی لے لیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر حج فرض ہو چکا ہے تو پھر ان کے لیے تو ان کے پاس آمدن نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، تو ضرورت کو آپ مائنس کر کے نہیں نکالیں، تو اس کو رکھیں، یا تو گاڑی چھوٹی لے لیں اور حج پہ چلے جائیں، تو یا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کوئی کمیٹی شمیٹی ڈال دیں، تو جب کمیٹی نکلے تو پھر حج کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیٹی ڈال ہاں جی، اللہ تعالیٰ مجھے چاہیے، اور وہ دے دیں گے، دے دیں گے بالکل ٹھیک ہے جی، خوبصورت جذبہ ہے۔ سر آگے پوچھا کہ آج کل رواج نکل آیا ہے کہ بارات والے فنکشن کو ہی شلیمہ کا نام دے کر شلیمہ کا نام دے کر اسے ایڈوانس میں ولیمہ بھی شمار کر لیا جاتا ہے،
کیا رخصتی سے پہلے یوں بارات کے فنکشن کو ہی ولیمہ سمجھنا درست عمل ہے؟ اب ان کو یہاں پہ شلیمہ لکھنا چاہیے تھا یا ولیمہ لکھنا چاہیے تھا، یہ آپ بتائیں گے جی؟ نہیں، یہ تو پنجابی والا شلیمہ ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ولیمہ شلیمہ، تو یہ جو شادی رخصتی سے پہلے ہم کرتے ہیں تو یہ شلیمہ ہی سمجھے، یہ ولیمہ نہیں ہے. اچھا ولیمہ اس دعوت کو کہتے ہیں جو بیوی کی رخصتی کے بعد ہو. اچھا میاں بیوی کی ملاقات ہو جائے، اس کے بعد جو اس خوشی میں وہ دعوت کریں گے اس کو ولیمہ کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ نے اپنی جتنی شادیاں کی ہیں رخصتی کے بعد ہی ولیمہ کیا ہے. کوئی ایسا ولیمہ نہیں ہے جو شادی سے پہلے ہو یا رخصتی سے پہلے ہو. تو یہاں تو اب یہ رواج عام ہوتا جا رہا ہے کہ ابھی نکاح ہوا ہے، یا بعض دفعہ نکاح بھی نہیں ہوتا، نکاح برات ابھی جانی ہے اگلے دن، تو پہلے دن جو پہلے وہ میل ہوتا تھا نا پنجابی والا، اب اسی کو ولیمے کا نام دے دیا ہے. میل یعنی جوڑ ہوتا تھا. جوڑ مقصد کیا ہے جی کہ جتنے لوگ آئیں گے سلامیاں دیں گے ٹھیک ٹھاک، ان کو برات پر بھی ساتھ لے کر جائیں گے، اور جو آج سلامی صحیح نہیں دے گا اس کو برات کی دعوت نہیں دیں گے. اچھا یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا تھا. یہ تو بڑا چکر چل رہا ہے نا، وصولیاں جو پرانی ہم نے دی ہوئی تھی رقم سلامیاں دی ہوئی تھی. 5 بچوں کی شادی پہ گئے تھے، 1 لاکھ روپیہ دیا تھا، اب 1.5 آنا چاہیے. ہاں، تو اگر 1.5 نہیں آیا تو اس فیملی کو برات پر ساتھ دعوت نہیں دی جائے گی. اچھا 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 تو یہ شلیمہ ہی ہے، ولیمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ولیمہ جو ہے وہ رخصتی کے بعد ہی ہوتا ہے. اچھا بڑی صاحب، اسلام میں بارات کا کانسیپٹ ہے؟ اسلام میں تو یہ تکلفات ہیں ہی ہے ہی نہیں، بس میں یہی واضح کروانا چاہ رہا تھا بات. ٹھیک ہے سر. اچھا آگے پوچھا گیا، میں نے حج کے بعد عمرے کی نیت کی ہوئی ہے، اس مقصد کے لیے میں نے رقم بھی جمع کر رکھی ہے، کیا میں لازماً قربانی بھی کروں؟ کیونکہ عمرے کے لیے جمع شدہ پیسوں کے علاوہ میرے پاس سوائے کچھ زیور کے کوئی نقدی وغیرہ نہیں ہے. سبحان اللہ، ملتا جلتا سوال آ گیا. ہاں جی بالکل بالکل. یہ دیکھیں ایک طرف شوق ہے اور دوسری طرف مجبوری ہے. جی تو قربانی بھی واجب نہیں ہے، قربانی سنت مؤکدہ ہے. اگر آپ کے پاس وسائل ہوں تو آپ قربانی کر لیں، اور اگر آپ نے یہ رقم رکھی ہوئی ہے عمرے کے لیے تو آپ اپنا عمرہ کر لیں. اس دفعہ قربانی نہیں بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کبار صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، 22 سالوں میں انہوں نے قربانی خود چھوڑی ہے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ واجب نہیں ہے کہ ہر بندہ ہر سال ہی کرے، تو چھوڑ دیں، اپنے عمرے کا شوق پورا کر لیں اور اگلے سال قربانی کر لیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں قربانی بھی ضروری ہے تو پھر قربانی تو قربانی کر لیں. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اور پیسے ہیں ہی نہیں اور یہ میں ان پیسوں کی میں نے نیت کی ہے عمرے کی، تو پھر اپنی نیت کو برقرار رکھیں، تو قربانی اس سال نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. قاری اسلوب احمد صاحب، آپ کا آنے کا بہت شکریہ قاری صاحب. اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. آج ویسے پبلک ہالیڈے ہے، یوم تکبیر ہے، تو آدھا شکریہ یا پورا شکریہ؟ آدھا شکریہ لیں جی. ہم پھر ان کا آدھا شکریہ کہتے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.